अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 5 की। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि ओराल सिमन के पास पहुंचता है और कहता है, मेरे दोस्त सिमन, इसीलिए मैं आपको पसंद करता हूं। कल रात तुम्हारे बाजार में थोड़ी मुश्किल पैदा हुई, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। सिमन कहता है, तोख्तामिश की मौत ने मेरा मूड अच्छा कर दिया है, अब हमें बहुत सारा सोना कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर सिमन ओराल की बीवी के लिए एक हार तोहफे में देता है। दूसरी जानिब तोख्तामिश की लाश अभी भी टंगी हुई थी और जानदार उसे देख रहा था। इतने में जानदार साहब का बेटा अलियार घोड़े से कबीले में पहुंचता है। नीचे उतरकर वो अपने वालिद साहब से गले मिलता है। इतने में वो एक लाश टंगी हुई देखता है और चौंक जाता है। फिर वो सामने जाकर देखता है, अपने वालिद से पूछता है, तोख्तामिश साहब को क्या हुआ है बाबा, किसने जान ली है इनकी? जानदार नहीं बोलता और लेकिन चौलपान बोल पड़ती है और कहती है, इसे गद्दारी की सजा दी गई है। अलियार पूछता है, कैसी गद्दारी? जानदार कहता है, कल इसने मुझे और तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की थी। अलियार पूछता है, लेकिन क्यों बाबा, वो तो आपके भाइयों की तरह थे। जानदार कहता है, बदकिस्मती से बेटा मुझे अपने भाई की गद्दारी देखनी पड़ी है। फिर अलियार कहता है, रूह जिस्म के लिए अल्लाह का एक तोहफा होती है, रूह को सजा मिलनी चाहिए, जिस्म को नहीं। आप हमें इजाजत दें कि इसे नहलाकर अच्छी तरह से दफना दिया जाए। जानदार कहता है, ठीक है बेटा। इसके बाद अलियार एक सिपाही के साथ मिलकर तोख्तामिश की लाश को नीचे उतारता है। दूसरे जानिब सिमन ओराल से कहता है, मैंने विनस के ताजिरों को तुम्हारे बारे में बताया है और हमारा दरमियान तय हुआ था कि हम मुनाफा आधा आधा करेंगे। ओराल कहता है, थोड़ा सब्र करो सिमन साहब, एक दफा मैं अपना एतबार बहाल कर लूं, फिर तुम अपनी सोच से भी ज्यादा कमाओगे। इतने में विनस का ताजिर यगाडो वहाँ पहुँचता है। सिमन उससे खुश होकर गले मिलता है और फिर वो खुश होकर ओराल से उसका तारुफ कराता है। योगाड कालीन देखने के बाद कहता है, एक कालीन के बदले में 2 सोने के सिक्के दूंगा। ओराल कहता है, आपको कम से कम 3 सिक्के देने होंगे। ताजिर कहता है, आप इतनी कीमत क्यों मांग रहे हो? ओराल कहता है, ये बेहतरीन है, वो है जो आप यहीं मिल सकती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। आपको उनकी मुतवल्लिद कालीनें तलाश करने के लिए कई दिन लग सकते हैं और मैं जानता हूँ आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिमन कहता है, शायद आप भूल गए हो हमने क्या बात की थी ओराल साहब। ओराल खड़ा होते हुए कहता है, मैंने अपनी आखिरी कीमत बता दी है, अब फैसला तुम लोगों का है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद ताजिर सिमन से गुस्से में कहता है, मैं तुम पर एतबार करके यहाँ आया था सिमन। सिमन कहता है, खामोश रहो यगाडो, मैं इस मसले का पता लगाता हूँ। दूसरी जानिब अलियार तोख्तामिश की लाश का जायजा लेने लगता है और उनके पैर और ध्यान से देखता है और वो जख्म देखते हुए कहता है, इतना ज्यादा जमा हुआ खून, और उनकी आंखें देखता है, खूनी आंखें, इतनी ज्यादा नीली जबान, और खाल को हाथ लगाता है और कहता है, पिघलती हुई खाल। उनका मुआयना करने के बाद उन पर चादर रख देता है। खुद से कहता है, क्या पिला दिया है उन्होंने इन्हें? दूसरी जानिब दुमरुल बेस बदल कर बाजार में पहुँच गया था और अर्तुगरुल भाई भी अपने साथियों के साथ कालीनें लेकर बाजार में पहुंच गए थे। अर्तुगरुल भाई नीचे उतरकर इस्लाहान के पास आते हैं। इस्लाहान कहती है, आप कालीनें लाए हो? विनस वाले ताजिर अंदर आए हुए हैं, मेरे भाई के साथ उनका सौदा नहीं हो सका, अब अपनी कालीनें बेच सकते हो, अगर आप एक कालीन की कीमत 3 सिक्कों से कम रखो। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, बहुत शुक्रिया इस्लाहान खातून। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अंदर पहुंच जाते हैं। सिमन कहता है, खैर है अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मेरे पास 100 कालीनें हैं जो मेरे कबीले की औरतों ने तैयार की हैं, मैं इनको बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर ताजिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, इनको खुदा ने भेजा है, देखो सिमन, खुदा हमारे साथ है। दूसरी जानिब दुमरुल त्रिशन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन त्रिशन दुमरुल को एक शीशे में देखकर समझ जाता है। फिर वो एक दूसरी दुकान में जाकर सिमन के खास ताजिर को दुमरुल के बारे में इशारा कर बताता है। इस तरह वो ताजिर उठकर दुमरुल का पीछा करने लगता है। एक जगह उसने कुछ आदमियों को भिखारियों के रूप में बिठाया हुआ था। वो शख्स
उनको इशारा करता है तो वो सब दुमरुल को आगे पीछे होकर उसे रोक लेते हैं। इतने में वो तरिस्तान एक दुकान में जाकर दुमरुल की आंखों से ओझल हो जाता है। फिर वो ताजिर आकर उन आदमियों को पीछे हटाता है और दुमरुल से पूछता है, खैर है मुसलमान, क्या कोई मसला है? कोई मदद तो नहीं चाहिए आपको? दुमरुल कहता है, नहीं कोई मसला नहीं है मुझे। यह कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई ताजिर को अपनी कालीनें दिखाने लगते हैं। इस दौरान सिमोन जान पहुंचकर उनसे अर्तुगरुल भाई से टकरा जाता है और कहता है, आप मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकले हो अर्तुगरुल साहब, लेकिन ये मत भूलो मेरे बाजार के कुछ कवानीन हैं, हर बिकने वाली चीज का 10वां हिस्सा मेरा होता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैं जानता हूँ। फिर ताजिर कालीनें देखने के बाद सिमन के कान में कहता है, ये कालीनें बेहतरीन मयार की हैं सिमन, मैंने पहले कभी ऐसी कालीनें नहीं देखी। मैं वेनिस में इस कालीन को कम से कम एक कालीन के बदले 30 सोने के सिक्कों के बदले में बेचूंगा। फिर सिमन अर्तुगरुल भाई से पूछता है, आप इन कालीनों के बदले में कितने सिक्के लोगे? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, एक कालीन के बदले में 3 सोने के सिक्के और 100 कालीनों के बदले में 300। ताजिर कहता है, इनकी कीमत 300 सिक्के क्यों होने चाहिए तुर्क? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, क्योंकि ये मेरे कबीले की औरतों ने अपने हाथों से तैयार की हैं और ये बेचने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि बेटियों की शादी के तोहफे के लिए तैयार की गई थी। ताजिर कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी बेहतरीन कालीनें देखी हैं, लेकिन इस कीमत पे मुझे बहुत कम मुनाफा होगा। इसके अलावा मैंने एक कुस्तुनतुनिया लेकर जानी है और आप जानते हैं चोर डाकू भी हर तरफ है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मेरे सिपाही आपको सही सलामत कुस्तुनतुनिया पहुंचा देंगे। अगर आपके माल को कोई भी नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। ताजिर कहता है, ठीक है तुर्क, हमारा मुआहिदा हो गया। फिर वो अपने आदमी को सोना लाने का इशारा करता है। उसका आदमी सोने की 3 पोटलियां जिसमें 100 सोने के सिक्के होते हैं लाकर मेज पे रख देता है। अर्तुगरुल भाई तीनों पोटलियां खोलकर सिक्के मेज पर डाल देते हैं। इतने में सिमन अपने हाथ में थूक कर आगे करता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैं बाजार के कवानीन का पाबंद हूँ, 10वां हिस्सा आपका। अर्तुगरुल भाई उससे हाथ नहीं मिलाते और कुछ सोने के सिक्के उठाकर उसके हाथ पर रख देते हैं और सिमन वो सिक्के लेकर एक तरफ चला जाता है और मारिया से पूछता है, अर्तुगरुल को कैसे पता चला कि वीनस वाले यहाँ हैं? मारिया कहती है, इस्लाहान ने बताया है, मैंने उनकी बातें सुन ली थी। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई तुर्गुत से कहते हैं, तुम अपने सिपाहियों को साथ ले जाकर ये कालीनें कुस्तुनतुनिया पहुंचाओगे तुर्गुत। सिमन भी ये सब कुछ सुन लेता है और फौरन बाहर निकल जाता है और सीधा ओराल के पास चला जाता है। ओराल उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या उन काफिरों की अकल ठिकाने आ गई है? सिमन कहता है, जब तुम यहाँ बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझ रहे हो, उधर घोड़े वालों ने रोटी को तलाश करते करते बहुत कुछ सीख लिया है। ओराल हैरान होकर पूछता है, ये क्या कह रहे हो सिमन साहब? सिमन कहता है, वेनिस वालों ने कालीनें खरीद ली हैं। ये सुनकर ओराल को बहुत जबरदस्त झटका लगता है और वो खड़ा हो जाता है और पूछता है, किससे? सिमन कहता है, अर्तुगरुल से। अर्तुगरुल ने 300 सिक्कों के बदले में कालीनें बेची हैं। मुझे तो उतना ही मुनाफा मिल गया है जितना तुमसे मिलता। और पूछता है, अर्तुगरुल को वीनस वालों के बारे में कैसे पता चला? सिमन कहता है, तुम्हारी बहन इस्लाहान ने बताया था। ये सुनकर ओराल और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर सिमन कहता है, अर्तुगरुल ने यह भी कहा है तुर्गुत अल्प की हिफाजत में कालीनें कुस्तुनतुनिया पहुंचाएगा। अगर माल को नुकसान पहुंचा तो अर्तुगरुल इसका जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भाई हजरत ओरियान को कुछ सिक्के देकर कहते हैं, आपको जो कुछ भी औजार चाहिए वो बाजार से खरीद लो। इतने में एक तरफ से ओराल आ जाता है और अर्तुगरुल भाई से कहता है, मैंने सुना है आपने सारी कालीनें बेच दी हैं अर्तुगरुल साहब। बहादुर के साथ साथ ताजरी के महारत भी दिखाई है आपने। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैंने भी सुना है जो आपने कहा है, कालीनें अच्छी कीमत में बिक गयी। फिर ओराल कहता है, मुझे मुकाबला पसंद है, मुकाबले वाला मुखालिफ इंसान को जिंदा रखता है। तुम्हारी वजह से मैं और ज्यादा जिंदा रहूंगा और ज्यादा बहादुर हो जाऊंगा। इसके बाद अर्तुगरुल भाई बात को आगे नहीं बढ़ाते और वहाँ से चले जाते हैं। अर्तुगरुल भाई के जाने के बाद ओराल का खास आदमी उसके पास आकर कहता है, क्या हमें इन्हें मजा चखाना चाहिए? फिर ओराल कहता है, ये एक मिसाली सजा होगी बातू खान, अर्तुगरुल के तमाम सिपाहियों को खत्म कर दो और कालीनों को जला डालो और इनके जानवरों को जिंदा जला डालो। बातू खान पूछता है, क्या इन्हें पता चलना चाहिए? ओराल कहता है, बिल्कुल नहीं, इंतकाम लेने की चाहत उसे जिंदा खा जाएगी। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई के सिपाही गंदम की बोरियां लाद रहे थे। इतने में सिमन की बहन मारिया वहाँ
आ जाती है और तुर्गुत से कहती है, आज तो आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। तुर्गुत पूछता है, ये दोनों कौन है? मारिया कहती है, ये ताजिर का आदमी है और आपके साथ जाएंगे। फिर मारिया तुर्गुत के पास आकर कहती है, आपकी मेहमान नवाजी करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके जाने के बाद बामसी तुर्गुत को छेड़ते हुए कहता है, कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर दुंदार कहता है, ये वाज़ेह है कि तुर्गुत अर्क ने उस औरत का दिमाग घुमा दिया है। तुर्गुत गुस्से में आकर कहता है, ये सही नहीं है दुंदार। फिर हजरत ओरियान भी जरूरत के औजार खरीद कर वहाँ आ जाते हैं। इतने में अर्तुगरुल भाई भी आ जाते हैं। दुंदार कहता है, हमने सारी गंदम लाद ली है भाई, अब हम जाने के लिए तैयार हैं। तुर्गुत कहता है, और हमने कालीनें भी लाद ली है भाई, इसलिए हम भी कुसुनतुनिया रवाना होने के लिए तैयार हैं। फिर अर्तुगरुल भाई तुर्गुत के गले मिलते हैं और कहते हैं, तुम्हारा सफर महफूज हो तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया भाई, और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब ओराल वापस अपने कबीले में पहुंच जाता है और तोख्तामिश की लाश को गायब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो खेमे के सामने जाकर सिपाही से पूछता है, तोख्तामिश की लाश कहाँ है? सिपाही कहता है, अलियार साहब ने उतार दी थी। ओराल कहता है, लाश को दोबारा टांग दो। सिपाही कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अलियार साहब ने लाश को दफना दिया है। ये सुनकर ओराल शदीद गुस्से में घोड़े से उतरता है और खेमे की तरफ बढ़ता है और फिर अंदर जाते ही इस्लान से पूछता है, ये तुमने क्या किया इस्लान? इस्लान कहती है, खैर है भाई, लगता है आप वेनस वालों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सके। ये सुनकर ओराल इस्लान पे हाथ उठाने लगता है, लेकिन अलियार उसे रोक लेता है। लेकिन अलियार उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये हमारी बहन है भाई, इसका दिल मत तोड़ो। ओराल कहता है, मेरा बाजू छोड़ो अलियार, वरना मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। अलियार बाजू छोड़ते हुए कहता है, अगर ऐसा करने से आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप तोड़ दे भाई। ओराल दोबारा इस्लान से पूछता है, तुमने अर्तुगरुल को विनस वालों के बारे में क्यों बताया था? इस्लान कहती है, काली ने आपकी लालच की वजह से नहीं बिक सकी, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सुनकर ओराल दोबारा उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अलियार दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भाई बहुत हो गया, आप होश में आओ। ओराल कहता है, वाह वाह अलियार, ये हकीकी जिंदगी है, ये तुम्हारी किताब जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ है, अपनी हद में रहो। इतने में उनके वालिद अंदर दाखिल होते हैं और गुस्से में कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? ओराल कहता है, मैं इस्लाहान की वजह से कालीनें नहीं बेच सके बाबा। इस्लाहान कहती है, आपने कालीनों की कीमत ज्यादा मांगी थी और अब आप अपनी गलती मेरे पर डाल रहे हैं। जानदार कहता है, क्या ये सच है ओराल? ओराल कहता है, मैंने सौदाबाजी के लिए ऐसा किया था बाबा, लेकिन इस्लाहान ने अर्तुगरुल को बता दिया कि विनस वाले कालीनें खरीदना चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने सारी कालीनें अर्तुगरुल से खरीद ली। जानदार कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इस्लाहान? कितनी ज्यादा मुश्किलात से हमने कालीनें तैयार की थी, ये बहुत बुरा हुआ इस्लाहान, शर्म है तुम्हारे ऊपर। ये सुनकर इस्लाहान परेशान हो जाती है। फिर ओराल कहता है, अब से मैं इस्लाहान को अपने साथ बाजार लेकर नहीं जाऊंगा, या तो मेरी बीवी चौलपान जाएगी या फिर ये कारोबार मेरी बजाय आप किसी और के हाथ में देंगे। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। बाहर आकर ओराल अपनी बीवी से कहता है, बेशक मुझे 100 सिक्कों का नुकसान हुआ है, लेकिन इस्लाहान से छुटकारा मिल गया। इसके बाद वो दोनों खेमे में चले जाते हैं और अपने खेमे में जाकर चौलपान से कहता है, विनस वाले मुझे ढेर सारे सोना देने वाले थे, लेकिन अर्तुगरुल ने काम खराब कर दिया, अब उसकी कालीनें जल जाएंगी और वो मकरूज हो जाएगा। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई बहुत सारी गंदम लेकर अपने कबीले पहुंच जाते हैं। लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पुरजोशी से अर्तुगरुल भाई का इस्तकबाल करते हैं। फिर सिपाही गंदम की बोरियां उतारने लगते हैं और गुंदज भी भागकर अर्तुगरुल भाई के पास आ जाता है। अर्तुगरुल भाई उसे उठाकर अपने पास घोड़े पे बिठा लेते हैं। फिर हाइमा खाला भी अर्तुगरुल भाई को खुश आमदीद कहती हैं और फिर कहती हैं, अब से हमारा कबीला सुकून में आ जाएगा। फिर अर्तुगरुल भाई सबसे मुखातिब होते हुए कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कबीला हमेशा से ज्यादा खुशहाल हो गया है, हमारे पास हर किसी के लिए काफी गंदम हो गई है, अल्लाह हमारे ऊपर ये खुशहाली हमेशा जारी रखे। कबीले के लोग अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दूसरे जानिब तुर्गुत और उनके कुछ सिपाही कालीनें लेकर रात को एक जगह रुक जाते हैं। एक सिपाही आकर कहता है, हम आराम करने के लिए तैयार हैं तुर्गुत साहब। तुर्गुत कहता है, ठीक है, एक वक्त में 2 आदमी सो जाओ और 2 जागकर हिफाजत करो और अपनी आंखें खुली रखना, चीजें बहुत कीमती हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई एक नक्शा देखकर अपने आदमियों को, अपने साथियों को बताते हैं, हम जिस जगह पर हैं ये बहुत खतरनाक इलाके है, लेकिन जो भी इस सरहद वाली लाइन पर काबू कर लेगा, इन जमीनों का मुस्तकबिल उसी के हाथों में होगा। और नाजरीन, यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मोर मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं 7वीं भैंस के बारे में। चलिए
شروع کرتے ہیں اور اس بحث میں ہم بات کریں گے سلطان محمد فتح کے اپنے بیٹے کے نام وصیت۔ یہ سلطان محمد خان فتح کی اپنے بیٹے کے نام وصیت ہے۔ یہ وصیت انہوں نے اس وقت لکھوائی جب وہ بستر پر تھے۔ اسے ان کی منہوج حیات، اخلاق اور کردار اور نظریات کی بالکل سچی تعبیر کہا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد آنے والے ان کے جانشین ہمیشہ اس کی پیروی کی تمنا کرتے رہے۔ گو میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں تم جیسا جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں بیٹا۔ عادل، نیک اور رحم دل بن جا، بغیر کسی فرق کے رعایا پر اپنی حمایت کا دامن پھیلا دے۔ دین اسلام کی ترویج کے لیے سرگرم عمل ہو جا، اور زمین پر بادشاہی کرنے والوں پر یہ چیز فرضی ہے۔ دینی امور کی انجام دہی کو ہر چیز پر مقدم رکھ، اس پر مداومت کا سلسلے میں مت سستی کر۔ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل نہ کر جو دینی امور میں دلچسپی نہیں لیتے، گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے اور فحاشی میں منموہک رہتے ہیں۔ فساد انگیز نئے کام سے الگ رہے اور ان لوگوں سے دور رہے جو تجھے اس کام پر ابھارے۔ جہاد کر کے اپنے ملک کی حدود کو وسیع کر، بیت المال کی رقم کو بھی بکھرنے سے بچا۔ اس بات سے بچ کہ تیرا ہاتھ اپنی رعایا کے کسی شخص کے مال کی طرف بڑھے، مگر اس کا حق اسلام نے دیا ہے۔ ضرورت مندوں کو ان کی خوراک کی ضمانت فراہم کر اور مستحقین کی عزت کر، کیونکہ علماء سلطنت کے اندر جسم میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کر اور ان کی حوصلہ افزائی کر۔ جب ان میں سے کسی کے بارے سنے کہ کسی دوسرے شہر میں ہے تو اس سے اپنے پاس لے آؤ اور مال کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرو۔ خبردار تجھے دولت اور لشکر دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اہل شریعت کو اپنے دروازے سے دور کرنے سے بچا، ایسے کام سے اجتناب کر جس سے شرعی احکام کی مخالفت لازمت کی ہو۔ دین ہمارا مقصود ہے اور ہدایت ہمارا طریقہ کار ہے، اسی سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ مجھ سے نصیحت حاصل کر، میں اس ملک میں آیا تو ایک چھوٹی چونٹی کی مانند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ میرے مسلک پر کار بند ہو، میری پیروی کر، اس دین کی عزت افزائی کے لیے کام کرو، مسلمانوں کی عزت اور توقیر کے لیے کوشاں رہو، ملک کی خزانے کو عیش و عشرت، لہو و لعب میں نہ اڑا دینا، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرنا، کیونکہ یہی چیز ملکی دولت کی بربادی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ عادل، نیک اور رحم دل بن جا۔ محمد فتح نے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے نصرانی رعایا کے ساتھ حسن سلوک پیش آئے۔ جب وہ فتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو اسلامی نظریہ جنگ پر عمل پیرا ہوئے، جس کی روح سے نہ کسی کی عزت و حرمت میں مجروح کی جاتی ہے، نہ کسی بچے، بوڑھے، عورت کو قتل کیا جاتا ہے، نہ کھیتوں اور باغوں کو جلایا جاتا ہے، نہ کسی جانور کو مارا جاتا ہے، نہ کسی انسان کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے جو مسلمانوں کے سامنے ہتھیار اٹھاتے ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہے۔ محمد فتح جنگ میں اپنے دین اسلام، عقیدے اور اسلامی منہج کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ان ہدایات پر عمل کرتے تھے جو انہوں نے رومیوں کے ساتھ معاملے کرتے ہوئے دی تھی۔ خیانت نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، مداحدی نہ کرنا، مردوں کے اعضاء نہ کاٹنا، کھجور کے درختوں کو نہ کاٹنا اور نہ انہیں آگ لگانا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، بکری کو یا کسی اونٹ کو کھانے کے لیے ذبح نہ کرنا۔ تمہارا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوگا
جو خانقاہوں میں اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر چکے ہوں گے انہیں چھوڑ دینا اور ان کے عقیدے سے بھی تعرض نہ کرنا۔ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ سلطان محمد فتح بیزنطینی دارالحکومت کے قلب میں داخل ہو گئے اور مغرب کی نصرانی دنیا کو عدالت اور رحمت کے سبق سکھائے اور وہ عثمانی تاریخ کے نشان راہ قرار پائے۔ عثمانی سلطنت نے اسلامی اصولوں پر عمل کیا اور دین ضعیف سے محکوموں کے ساتھ عدل و انصاف اور رحمت اور شفقت برتنے کا درس لیا۔ عبد الرحمن عزائم محکوم و ملغوں پر رعایا کے ساتھ عثمانیوں کے حسن سلوک، رحمت و عدل کے بارے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، بعض لوگ دولت عثمانیہ کے بعض ادوار کے بارے بات کرتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم مملکت تھی، لیکن رحم دلی اس کی امتیازی خصوصیت میں سے نہیں تھی۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں اور یہ غلطی تحقیق اور تخصیص کے سامنے اس رحم دلی کی بات سربیا میں جو رومانین میں دریائے وینچتر کے کنارے ایک شہر ہے آج تک مشہور ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ عثمانی ملک کے دور دراز اس علاقے میں کاشتکار ہمیشہ ترکوں کی رحم دلی کی مثالیں دیتے ہیں اور ان کے عدل و انصاف کے آج تک گن گاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ضرب المثال یہ ہے کہ عدل زمین سے ترکوں کے ساتھ اٹھ گیا۔ میں نے بولان، رومان اور بلقان کے علاقوں کے اپنے سفر کے دوران ان مثالوں کو سنا اور ان کہانیوں کو قلم بند کیا جو اس بات کا ہمیشہ اشارہ دیتی تھی کہ یہاں کے مسیحی اقوام ترکی مسلمانوں کا آج تک احترام کرتے ہیں اور ان کی رحم دلی اور عدل و انصاف کے گن گاتی ہیں۔ 1917 عیسوی میں فینیا میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بولان والے بہت خوش ہیں کہ عثمانی لشکر نمسائیوں کی مدد کرنے کے لیے جالی سیاح آ رہا ہے۔ عدل اور رحم دلی ہی کی بدولت عثمانیوں کو یورپ میں غلبہ اور اقتدار حاصل ہوا۔ اسلامی عدل اور رحم دلی کی وجہ سے یہ اقوام وحشت و بربریت کی دلدل سے نکلیں اور مساوات اور انصاف سے واقف ہوئیں۔ بدترین طریقہ سے لوگوں کو غلام بنا لینا ایک ملکی نظام تھا جس پر وسطی اور جنوبی یورپ کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ عثمانیوں نے آ کر اس ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح ملداف، بولان اور ہنگری والوں کے درمیان یہ ملکی معاہدہ تھا کہ اگر کوئی کسان اپنے آقا کی زمین کو چھوڑ کر ان علاقوں میں سے کسی علاقے میں چلا جائے گا تو وہ علاقہ اسے مالک کے سپرد کرنے کا پابند ہوگا۔ عثمانی رحم دلی کے جذبات لے کر یورپ آئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس کی تاکید کی گئی تھی۔ یہ ترک تعداد میں کچھ زیادہ نہیں تھے اور نہ ان اقوام کے مقابلے میں ان کی جنگی تیاری زیادہ تھی جن پر بعد میں انہوں نے حکومت کی۔ یہ لوگ ان تمام کی سر کچل کر فینیا پہنچے۔ پہاڑی، سمندری اور صحرائی مشکلوں کو ان کی رحم دلی نے آسانی میں بدل دیا۔ اسی طرح ان سے پہلے عربوں کے لیے ان کی رحم دلی نے افریقہ اور ایشیا کے راستوں کو ہموار کیا تھا۔ سلطان محمد فتح نے رحم دلی اور عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا اور اپنے پیچھے اپنے پوتوں کو بھی یہ وصیت کی کہ وہ اسی راہ پر کاربند رہیں جو اسلام کی ترجمانی کرتی ہے۔ اپنی رعایا پر اپنی حمایت کا دامن پھیلا کسی تفریق کے بغیر۔ پھر سلطان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ سلطان نے اس بات پر خود عمل کیا اور اپنی رعایا کے ہر فرد، خواہ وہ مسلمان تھا یا نصرانی، کے تمام حقوق کی حفاظت کی۔ اس سلسلے میں کئی دلچسپ واقعات کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ جزیرہ خیوس کے رہنے والوں کے ذمے غلط کے ایک تاجر کا کچھ قرض تھا جس کی مالیت 40,000 ڈاکٹ بنتی تھی۔
تاجر کا نام فرانسسکو اور پیرایو تھا۔ جب یہ شخص اہل جزیرہ سے قرض واپس لینے سے عاجز آ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اس معاملے کو سلطان حل کر سکتا ہے، کیونکہ تاجر اس کی رعایا میں سے ہیں۔ رعایا کی حمایت کو دولت عثمانیہ فرض خیال کرتی ہے اور ان کے جملہ حقوق پورا کرنا اپنی ذمہ داری یقین کرتی ہے۔ سلطان نے جزیرے والوں کی طرف چند جہاز بھیجے جن کی قیادت حمزہ پاشا کر رہا تھا، لیکن جزیرہ خیوس والوں نے 5 سپاہیوں کو قتل کر دیا اور فرما برداری کی گلا سے اتارتے ہوئے قرض واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ سلطان محمد فتح نے تاجر زرابیریو سے کہا، الہ جزیرہ کی طرف سے تیرا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ میں اس شخص سے قتل ہونے والے سپاہیوں کے خون بہا میں اس سے دگنی رقم لوں گا۔ سلطان نے بحری بیڑے کو روانگی کا حکم صادر کیا اور خود ہی اس کی قیادت کرتے ہوئے جزیرہ خیوس کے کسی قریبی جزیرے پر جا پہنچا۔ جزیرہ والوں نے لڑائی کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے علاوہ ایمریوس اور ساموتراس نامی 2 اور جزیروں نے بھی سر اطاعت جھکا دیا اور عثمانی سپاہیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ مجبوراً خیوس والوں کو جنیوا والے اس تاجر کا قرض چکانا پڑا اور سلطان کو 6000 ڈاکٹر سالانہ جزیہ دینے کی بھی حامی بھر لی۔ پہلی مہم میں جو جہاز غرق ہوئے تھے ان کا عوضانہ اضافہ بھی وصولا گیا۔ بے شک رعایا کی حمایت اور ان کے حقوق کی حفاظت اسلامی سلطنت کی بنیادی فرائض میں سے ہے۔ دین اسلام کی ترویج کے لیے کوشش کر، کیونکہ یہ چیز زمین پر موجود بادشاہوں کے ذمے لازم ہے۔ دوران جنگ سلطان محمد فتح یہ بات کبھی نہیں بھولا کہ یہ مہارت در حقیقت اسلام کی ترویج کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے وہ اپنی سپہ سالاروں اور جوانوں کو دین کی اشاعت اور عقیدہ اسلامی کی ترویج کی تلقین کرتا رہتا تھا اور ان سپہ سالاروں کی تعریف کرتا تھا جن کے ہاتھوں نئے شہر فتح ہوتے تھے۔ جب سلطان نے اپنے سپہ سالار عمر بن درخان کو اپنے لشکر کے ساتھ اتھینا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا اور یہ علاقہ فتح کو سلطان عثمانیہ کا حصہ بنا تو 2 سال بعد سلطان محمد فتح اس شہر کو دیکھنے گیا اور کہا، ابن ترخان کی یہ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ یہاں کے لوگ دین اسلام قبول کر لیں۔ دولت عثمانیہ نے دعوت اللہ کی سلسلے میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور یورپ میں ترویج دعوت کے میدان میں بہت واضح نشان چھوڑے، لیکن جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو مسیحیوں نے یورپ کے مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنانے کی مہم شروع کر دی۔ ایک طویل عرصے تک مسلمان اس دباؤ کا مقابلہ کرتے رہے اور بعض علاقوں جیسے بلغاریہ، رومانیہ، البانیہ، یونان اور یوگوسلاویہ میں آج تک مسلمانوں کا وجود باقی ہے اور یہاں کی مسلم اقلیتی آبادی لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ یورپ کے اندر آج تک مسلمانوں کا وجود یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور عثمان سلاطین کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مختلف ادوار میں اسلام کی ترویج کے لیے یورپ میں کی تھی۔ عثمانی سلاطین کی پالیسی کا یہ اہم عنصر تھا کہ لوگ صحیح رہنمائی حاصل کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پھر محمد فتح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، دین کو اور چیز پر مقدم رکھنا اور اس پر کاربند رہنے میں سستی نہ کرنا۔ تفسیر سے اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو بیان ہوتا ہے کہ سلطان محمد فتح سے پہلے اور بعد میں دولت عثمانیہ کے جتنے فرما رواں ہوئے، ان تمام کی پرورش خالص اسلامی طریقے پر ہوئی۔ ان کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ان کے عقائد نظریات میں کوئی کجی نہ ہو
اور صحیح عقیدے کے اہداف ہمیشہ ان کے پیش نظر رہیں۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ لوگ سخت ترین دینی لڑائیوں میں گھس گئے۔ عثمانی جب اعلان جنگ کرتے اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے تو ان کی زبان پر ہمیشہ یہ خوبصورت الفاظ ہوتے: فتوحات کو چلو غازی یا شہید، فتوحات کو چلو غازی یا شہید۔ جب سے دولت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی، اس کی فرما روا کو غازی کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ لقب دوسرے تمام القابات پر سبقت لے گیا اور بڑے بڑے سلاطین کی ہاں بڑی بڑی قدر و منزلت حاصل کر گیا۔ دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا مقصود اسلام کا دفاع اور تمام دنیا میں اسلامی پرچم کی سربلندی تھی اور انشاءاللہ ایک روز تمام عالم کے اندر اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا، بشرطے کہ ہم بھی اسلام کی راہ پر چلیں اور ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے پابند رہیں اور اللہ سے رو رو کر دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم بھی اپنی قوم کی خدمت کر سکیں اور اپنی قوم کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کر سکیں اور ہم سے اپنے دین کا کام لے لے میرے مولا۔ اسی لیے پوری سلطنت اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ کیا عوام، کیا سلطان، کیا ارکان دولت اور کیا لشکر، کیا ثقافت اور کیا قانون، کیا ظاہری اطوار، کیا اندرونی کیفیات، ہر لحاظ اور ہر پہلو سے خالی اسلامی رنگ چھایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اور یہ چند سالوں کی بات نہیں، شروع سے لے کر 7 صدیوں تک دولت عثمانیہ اسلامیہ رنگ میں رنگی رہی۔ عثمانی سلاطین نے ہر چیز پر دین کو مقدم رکھا، اسی طرف ہر سلطان کو توجہ مبذول رہی اور ہر سلطان کی حد المقدور یہ کوشش رہی کہ مملکت کو کونے کونے میں دینی امور کی پوری طرح پاسداری ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی پہچان اسلام میں ہے، ان کی وراثت اور تہذیب و تمدن اسلام ہے۔ ان کے نزدیک جہاں جہاں مسلمان آباد تھے ان کا وطن تھا۔ پوری ملت اسلامیہ ان کی ملت اور دین اسلام ان کی زندگی کا منہوج تھا۔ اسی لیے تمام مدارس، جامعات اور تعلیمی اداروں میں مروج نصاب کا ہدف ایک ہی تھا کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات رائج ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ماضی اور مستقبل اسلام سے وابستہ ہے۔ ہم نے صرف اسلام کی سربلندی کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مدارس میں معصوم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے دوران ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی جاتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اور بس بچوں کی پیدائش کے رجسٹروں میں تمام مسلمانوں کا اندراج کسی اور قومیت کے حوالے سے نہیں، صرف اسلام کی حوالے سے ہوتا تھا۔ ان کی شناختی کارڈ پر بھی صرف مسلمان لکھا ہوتا تھا، اس کے علاوہ پہچان کا کوئی اور ذریعہ گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ ترک، عرب، سراکس، البان، کرد وغیرہ کی تفریق سے عثمانی ناآشنا تھے۔ دولت عثمانیہ کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اندر بسنے والے لوگوں کو صرف ایک ہی ملت، ایک ہی دین میں مختصر یقین کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور بس۔ عثمانیوں نے ہر اس جنگجو کو جس نے راہ خدا میں داد شجاعت دی اپنا ہیرو اور اس کی تاریخ کو اپنی تاریخ کا سنہرا باب خیال کیا، کیونکہ ان کے نزدیک روئے زمین کے تمام مسلمان بھائی تھے، خواہ ان کے درمیان نسب اور زمانے کے حوالے سے کتنی ہی دوری حائل کیوں نہ ہو۔ ان کے ہیروز میں ایک نام عبداللہ بطال کا ہے، جو 122 ہجری کو عموی دور حکومت میں ایشیائی کوچک کی جنگ کرنیوں میں شہید ہوئے۔ تبری 122 ہجری کے واقعات کو قلمبند کرتے ہوئے ان کے بارے لکھتا ہے: اس معرکے میں مسلمانوں کی جماعت کے عبداللہ بطال ارض روم میں شہید ہوئے۔ عثمانی ان کو اپنی قومی ہیرو خیال کرتے تھے، حالانکہ عبداللہ نسباً عربی تھے
اور دولت عثمانیہ 7ویں صدی میں قائم ہوئی۔ عثمانیوں کے ہیرو وہی تھے جو اسلام کے ہیرو تھے، اور ان کی تاریخ اور مجاہدین وہی تھے جو اسلام سے نسبت رکھتے تھے۔ دولت عثمانیہ کے سلاطین کئی القابات اور شفاعتی ناموں سے پہچانے جاتے تھے۔ ان تمام ناموں سے یہ بات جھلکتی ہے کہ ان کا سب سے بڑا مقصد اور ہدف دین اسلام کی خدمت تھا۔ وہ سلطان الغزاتا، سلطان المجاہدین، خادم الحرمین الشریفین اور خلیفہ المسلمین جیسے القابات سے موسوم ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی خدمت حاصل نہ کرنا جو دینی امور کی پاسداری نہیں کرتے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے اور برائی میں منموہک رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانی سلاطین نے ملک کے طویل و عرض میں دینی اور عصری تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں قائم کی، تاکہ ان جماعت سے لشکر کے سپہ سالار اور دوسرے ملازمین نکلیں جن کا دل و دماغ اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ قیامت کی قیادت کی تیاری کے لیے انہوں نے ایک تربیتی نصاب بھی تیار کر رکھا تھا۔ بالخصوص سپاہ کی اخلاقی تربیت پر بڑا زور دیا جاتا تھا تاکہ ماندار اور قابل قیادت تیار ہو سکے، جو عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی کو اپنا شعور بنائے ہوئے ہو۔ ایسے ہی لوگوں کو لشکر کا سپہ سالار بنایا جاتا تھا اور عدالت کا منصب بھی انہی کو سونپا جاتا تھا، اور وہ لوگ جو دینی امور کی پاسداری نہیں کرتے تھے انہیں یہ سلاطین اپنے سے دور رکھتے تھے اور خود بھی گناہوں اور برائیوں سے مجتنب رہتے تھے۔ یہ تھے دولت عثمانیہ کے اولین سلاطین۔ بدعات سیاح سے اجتناب کرنا اور ایسے لوگوں سے دور رہنا جو تمہیں ایسے امور پر ابھاریں گے۔ اولین سلاطین اہل سنت الجماعت کے عقیدے پر کاربند تھے، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بدعت اختیار کرنے اور بدعیبوں کے قریب جانے میں کیا کیا خطرے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن و سنت، اجماع امت اور علماء راسخین کے اجتہادات کافی تھے۔ جہاد کے ذریعے ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنا۔ اولین عثمانی سلاطین نے جہاد کے ذریعے ملک کی حدود کو وسیع کرنے کی کوششیں کی، امن قائم کیا، ان خطرات کا قلع قما کیا جو ان کی سلطنت کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے، اور جنگی تیاری اور دفاعی طاقت کو اس قدر بڑھایا کہ سرحدوں پر دشمن کے یوروش کا کوئی خطرہ نہ رہا۔ سلطان محمد فتح اور ان کے بے شتر سلاطین نے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کر کے پوری قوم کو دشمن کے خلاف جنگ آزما رہنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ دشمنان اسلام کفار کے خلاف جہاد کرنے کے فریضے کو اس طرح ادا کیا کہ کفار کے سامنے صرف وہی راستے رہ گئے، یا تو اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ملکیت کو جزیہ دیں اور زمین بن کر مسلمانوں کی حمایت میں زندگی گزار دیں۔ عثمانی معاشرہ اسلامی جہادی دعوتی رنگ میں رنگ دیا گیا۔ لشکر میں موجود افراد کو بچپن ہی سے ہی سخت جہادی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں پوری باریک بینی کا مظاہرہ کیا جاتا، اور یہ تیاری ہر لحاظ سے مکمل ہوتی تھی۔ عثمانی لشکروں نے یورپ کے علاقوں میں عظیم کامیابیوں کو یقینی بنایا۔ سلیمان قانونی کے عہدے حکومت تک دولت عثمانیہ نے ان عظیم آرزوائیوں کو تکمیل کی جو 9 صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں چٹکیاں لے رہی تھیں، اور محمد بنی یورپ سے بڑے بڑے دارالحکومتوں میں بلند کر دیا تھا۔ کئی ممالک اور امارات نے اسلامی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسلام کا سایہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ قریب تھا مسلمانوں کے لشکر یورپ کے مشرق و مغرب میں پہنچ کر زمین کی ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیتے۔
استنبول میں اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کی 7ویں کانفرنس میں پروفیسر انجینئر نجم الدین مجاہد ارکان نے تجویز پیش کی۔ اس میں اسلامی ماضی کی بازگشت سنائی دی جس کی نمائندگی دولت عثمانیہ نے کی۔ انہوں نے کہا یہ محل جس میں اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ عظیم اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے اور جس کے دروازے پر اسلامی کلمہ جو تمام امتوں کو مجتمع اکٹھا کرنے والا ہے سے لکھا ہوا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہ محل وہ ہے جسے استنبول کو فتح کرنے کے بعد محمد فتح نے تعمیر کیا تھا۔ یہ جگہ تاریخی کیوں نہ ہو، ایک عرصے تک اسی جگہ عالم اسلام کے تمام کاموں کے بارے سوچ وچار ہوتی رہی۔ یہ جگہ تاریخی کیوں نہ ہو، اس جگہ سے مسلمان لشکر روانہ ہو کر دنیا کے کونے کونے میں جاتے، راہ خدا میں جہاد کرتے اور جہاں پڑاؤ کرتے، جن علاقوں میں سفر کرتے، نور، ہدایت اور عدل کی خیرات بانٹتے جاتے۔ یہ جگہ تاریخی کیوں نہ ہو، یہ پتھر جس پر یہ مائکروفون رکھا ہوا ہے، اس پر اسلامی لشکروں کے جھنڈے نصب ہوتے تھے جو تمام اسلامی ممالک کو دشمنوں کی دست پردے سے بچاتے تھے۔ میں بطور مثال چند واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو مقصود نہیں اسلامی مہری بیڑا بھیجنے کا فیصلہ تاکہ انڈونیشیا اور فلپائن ہالینڈی سامراجی پنجے میں نہ پھنس جائے۔ اس جگہ ہوا اسی جگہ سے شمالی افریقہ کی حمایت میں لشکر اور بحری بیڑے بھیجنے کی قرارداد پاس ہوئی تاکہ ہرس و طواق کی نگاہیں رکھنے والے جنگجوؤں سے اس کو بچایا جا سکے۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ وہ تاریخ عمارت ہے جس کی دیواروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک، چادر، تلوار اور دوسرے کئی تبرکات۔ الغرض سلطنت عثمانیہ نے جہاد کے اصول کو بہت زیادہ اہمیت دی، اسی لیے اس ربانی اصول کو یقینی بنانے کے لیے معاشرہ اور لشکر کو تیار کیا گیا اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیت المال کی دولت کو ضائع ہونے سے بچا۔ تفصیل سے بات کریں تو عثمانی سلاطین کی نظر میں سلطنت ایک ایسا ادارہ تھا جس کا فرض شرعی احکام نافذ کرنا، پوری ملت کی رائے کی ترجمانی کرنا اور ملی فوائد و مصالح کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ سلطنت کی ذمہ داری صرف قیام امن اور دفاع تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی ذمہ داری معاشرتی مصالح کی دیکھ بھال کرنا، بیت المال کو فضول خرچی اور اسراف سے بچانا اور اس کی آمدنیوں اور مصادر و امور کی حفاظت کرنا تھا۔ خبردار کہ تیرا ہاتھ رعایا میں سے کسی شخص کی دولت کی طرف بڑھے سوائے اس حق کے تو اسلام نے دیا ہے۔ سلطان کا کام شرعی احکام کو نافذ کرنا ہوتا ہے اور شریعت اس بات کی متقاضی ہے کہ لوگوں کے مال جو زندگی کا سہارا ہیں محفوظ رہیں۔ اسلام نے ناحق مال لینے کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ حاکم وقت کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ رعایا کے مال کو چوری اور ڈاکہ زنی سے بچائے، نہ کہ وہ کو عزت دینا۔ عثمانی سلاطین فقراء و مساکین اور مسافروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ہر وہ شخص جو نیکی اور احسان کا محتاج ہوتا اس کے ساتھ احسان کرنے میں پیش
ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں اس مملکت نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، بلکہ سلاطین اور وزراء نے طالبان علم، فقراء، مساکین اور بیواؤں کے لیے بڑے بڑے اوقاف قائم کیے۔ وقف سلطنت کے اقتصاد میں ایک بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا تھا۔ پروفیسر محمد حرب لکھتے ہیں، استنبول کی یونیورسٹیوں میں علمی تحریک پورے جوبن پر تھی۔ بطور مثال ثقل اللہ محمد پاشا کا نام لیا جا سکتا ہے، جو استنبول کی اس ملی تحریک پر چیکوسلواکیا میں موجود 2000 عثمانی گاؤں کی آمدنی خرچ کرتا تھا۔ چیکوسلواکیا عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ اسی طرح استادی آفندی، جو رومیلی یعنی بلقان کے لشکر کے قاضی تھے، نے یتیم بچوں کے جہیز کے لیے 2 بڑے وقفے قائم کر رکھے تھے۔ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہوتی تھیں، اس دولت سے ان کی عزت کے ساتھ رخصتی عمل میں